دعا قبل الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے 2 ہفتوں سے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں، اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر، اور شیخ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی ملا، جیسے انہوں نے کہا 2012 میں، اور کئی پاکستانیوں سے ملا، دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، یو کے میں۔ الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی، اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملیں گی، لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا۔ مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی، الحمدللہ۔ اور جو میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طاری جمیل کے وہاں گئے، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے ہیں، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے، اور جو محبت دیکھا، جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر میرے گھر والے میری تعریف کی تو کیا بڑی بات، جب باہر والے تعریف کی یہ بڑی بات۔ تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ، تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق۔ جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں، اور وہ مانے، یہ ھذا من فضل ربی۔ اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کے فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے۔ تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہیں، ندوہ کے امیر ہیں۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا میں، چھوٹا تھا تو کم مل حاصل کرتا تھا۔ پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز سریفی، شیخ سعد ناصر الشیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود الشریم۔ تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی، جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے۔ جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف، نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف۔ اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے، کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ۔
ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے، اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے۔ میری مثال لو، میں تو ہکلاتا تھا بچپن میں، اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میں کہتا دا ذاکر۔ میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ احمد دیدار صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا۔ ان سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا، سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے۔ کیوں؟ بیماری دور کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ اچھا ہے۔ ان کو ملنے کے بعد جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ کون شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں۔ تو ہم اگر کوئی شخص اپنے آپ اگر مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر دیوبند سے فارغ ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ لقب کے لیے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو قال اننی من المسلمین، یہ آیت، یہ جو لفظ قال اننی المسلمین قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے۔ یہ ومن احسن قولا میں آتا ہے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34، اور جتنے میرے فیوریٹ ورسز ہیں دعویٰ کے، اس میں سب میں آتا ہے۔ جو میرے بیٹے نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 آدھی کوٹ کیا، پوری نے کوٹ کیا، ومن کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم مسلم ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حالات، ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں، 2 بلین سے زیادہ، 2 ارب سے زیادہ ہے دنیا میں۔ کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں، اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں، لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے۔ فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے، ہماری کوئی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے، کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے لیکن جھاگ کی طرح، لائک فروت۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور، ڈارک ایجز۔ اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے۔ اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت، آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے، کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی، ہم مسلمان عروج پہ تھے۔ میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے، ٹریگنومیٹری کے فادر کون ہے؟ مسلمان۔ کیمسٹری کے فادر کون؟ ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں گیبر نے جابر بن حیان۔ جو الکوہول یہ لفظ ہے آیا عربی لفظ الگل سے، ایول اسپرٹ۔ محمد رازی، علی ابن سینا، کئی آپ نام دیکھیں گے۔ اس ٹائم مسلمان عروج پہ تھے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے قریب تھے۔ آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، میرے نظریے سے سب سے امیر انسان دنیا میں اکثر مسلمان ہیں، ٹاپ 100 میں سے 95 سے زیادہ مسلمان ہیں۔ آپ یہ فوربس لسٹ پہ مت جاؤ،
ये फॉर्ब लिस्ट में इलॉन मस्क $220 बिलियन, जेफ बेसोस $160 बिलियन, बिल गेट्स, ये सब लिस्टेड कंपनी है। हमारे मुसलमान के पास प्राइवेट कंपनी है। इलॉन मस्क को एक हिस्से में रख सकते, जेफ बेसोस को दूसरे हिस्से में। और मैं खुद जानता हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मिल चुका उनसे। लेकिन आज हम इतने कमजोर है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, गाजा पे हमला हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ बात के अलावा। ये हाल हमारे मुसलमान का है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। जब गैर मुसलमान ये नहीं देखता है कि मेरे सामने देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, क्या शिया है क्या सुन्नी, मुसलमान है तो पीटो। हम अगर एक हो जाएंगे, हम स्ट्रांग फोर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो तहकीक है उस पर अटल रहिए, कुरान और सही हदीस की दावत दीजिए। हम जब देखते हैं ये दिगर मसलक है, इसमें 95% यकसानियत है, और जो इख्तिलाफ है वो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5%। और ये इख्तिलाफ भी जो है अक्सर अफजलियत पे है, हराम हलाल पे बहुत कम है। जैसे कि मेरा बेटा कह रहा था, नमाज पढ़ने पे जोर दो, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप तहकीक करो, आपको लगता है रफतन करना चाहिए करो, दूसरा मुसलमान नहीं करता है, सब मानते हैं कि आपकी नमाज कबूल हुई। अगर हम ये कहेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं मैं भी सही हूं, लेकिन अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं। जब गैर मुस्लिम की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूं इस्लाम ही सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मुसलमान बात करते मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम। इख्तिलाफ है अफजल क्या चीज है, और अफजल के लिए अगर फितना पैदा करेंगे तो कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज्यादा खराब है, गुनाह कबीरा, हाँ कि नहीं। तो जो अफजलियत पे मैं कभी भी नहीं कहता कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अक्सर लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जहां तक कि दीन का मसला में कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूं। चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैं दीन के मामले में मुस्तब के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वो मेरा अमल है। आप देखते होंगे मैं टाई शर्ट टाई कोट पहनता हूं, मुझे पसंद नहीं, मैं पहनता हूं कि गैर मुसलमान मुतासिर होते, और इस्लाम में इसकी इजाजत है, मुस्तहब नहीं है, इजाजत है। कुछ लोग समझते हैं कि टाई सलीब की निशानी है, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है सलीब पहनना हराम है, ये गलत फहमी है कुछ मुसलमानों की। मैं पहनता हूं तो कि गैर मुस्लिम मुतासिर हो, अरे कौन है जोकर, टाई पहना है, टोपी पहना है, लेकिन मेरे ठगने के ऊपर है मेरे ट्राउजर। इसमें इख्तिलाफ है, कौन कहता है मुस्तहब है, कोई कहता है फर्ज है। मैं मानता हूं इमाम अज़हबी में कि ये गुनाह कबीरा है ठकने के नीचे पैर रखना, मैं समझता हूं। और मैं इतना शिद्दत पसंद हूं इसमें, फंडामेंटलिस्ट का फंडामेंटलिस्ट, हर स्टाफ के लिए फर्ज है। अगर आप मेरे इदारे में नौकरी करेंगे, आपसे लिख के लूंगा दाढ़ी रखना कंपलसरी, सिर ढकना फर्ज है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड है, ढकने के ऊपर पहनना पड़ेगा। आप उसको सुन्नत मानो, फर्ज मानो, 5 टाइम नमाज पढ़ना ही चाहिए जमात के साथ मस्जिद में, लिख के लेता हूं। बाय लॉ अलाउड नहीं हमारे कंट्री में, फिर भी लिख के लेता था मैं ब्लैक एंड व्हाइट में। मेरा इदारा है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड टाई कोट नहीं है। मैं तो कभी ऑफिस में आता ही नहीं टाई कोट के साथ, कभी लेक्चर से आ गया वो अलग बात। तो लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाले। आप अल्लाह के लिए करो, खुलूस अल्लाह के लिए, और आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके काम में मकबूलियत पैदा करता है। तो मेरा सिर्फ यही पैगाम था, और मैं ये ट्रिप में जो मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आमतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में नजर नहीं आता, ये लोग इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे, ना कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं,
ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، زیرو. اسلام میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو. لیکن کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو یہ بڑپن یہ ہے کہ جو چھوٹی سی اختلاف بھی ہو تھی، جو لوگ نے بڑپن کر کے میرا استقبال کیا، وہ اختلاف کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑپن ہے. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا. اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے، عزت دی ہے، لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم. کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی، آپ کے ملک کو، ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا، کیسا برتاؤ کر رہے ہیں لوگ. تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں، ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں، لیکن کہتے نا دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، روشنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. ومن فرماتے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے پہ غالب ہوں گا. اور 2 جگہ لکھا ہے وقفہ باللہ شہیدہ. ایک جگہ وقفہ باللہ شہیدہ کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ، کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق. وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا. انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا، تاریخ نے لکھی ہے، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، لیکن یہ حدیث میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں، چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت کے لیے جد و جہد کرو، آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میرے چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.